حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اب آگے بڑھے اور تیسرے آسمان پر گئے. اس کا دروازہ موتیوں کا تھا اور تالا بھی وہ نور کا تھا، اور اس آسمان کا نام زیلون تھا، اور سرخ چمکدار سفید قندیلیں رکھی ہوئی تھی اس آسمان پر. یعنی اس طرح کے ہمارے معاشرے میں آج کل پہلے دیوے ہوتے تھے، چراغ ہوتے تھے، اس طرح آسمان کو سجایا گیا تھا، یعنی کہ سفید چمکدار روشن قندیلیں تھیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جس طرح پہلے دروازہ کھٹکھٹایا، سوال پوچھے گئے، داخل ہوئے تو اس دربان کا نام تھا دو سائل، اور اگر اردو میں کہیں تو ذو سائل نام تھا. بڑے اس نے خوش آمدید کہا، اور حضور نے کہا کہ 3 لاکھ فرشتے اس کے ماتحت تھے، اس کے نیچے 3 لاکھ فرشتے تھے جو کہ اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے. ارے دیکھو اللہ کی مخلوق، اب ہم ان کے فرشتوں کی تعداد کو نہیں گن سکتے ہیں. ارے جب فرشتوں کی تعداد کو نہیں گن سکتے، ستاروں کی تعداد کو نہیں گن سکتے، اللہ کی تو ہزار نعمتیں ہیں، ہم ان کی تعداد کو کیسے گنیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم پر نعمت اپنی رحمت کی ہوئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم پھر بھی ناشکری کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ تیسرے آسمان پر فرشتے وہ سجدے میں ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور نے سلام کی، حضور نے سلام کیا، فرشتوں نے سر اٹھایا سجدے سے، حضور کے سلام کا جواب دیا اور پھر سجدے میں چلے گئے. حضور نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو ہر نماز میں حضور کی امت کے لیے 2 سجدے فرض قرار دے دیے. اب دیکھیے یہاں 2 سجدے کیوں دیے گئے؟ اب رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہیں، اس لیے کہ فرشتے جب سے پیدا ہوئے تھے اس وقت سے ایک ہی سجدے میں تھے، لیکن جب حضور نے سلام کیا تو انہوں نے سر اٹھایا، حضور کے سلام کا جواب دیا، دوبارہ سجدے میں چلے گئے. تو اس لیے ہر نماز میں 2 سجدے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض قرار دیے گئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حسین نوجوان کو دیکھا جو کہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اور ان کی تسبیح تھی، وہ تسبیح کر رہے تھے، اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے. میں نے سلام کہا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور میرے ساتھ معانقہ کیا. اور دوسری روایت یعنی اسی کے زیر اثر کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے نوجوان شخصیت کو دیکھا جو کہ تمام مخلوق سے زیادہ حسین تھا، اور ایسا حسین تھا مخلوق پر، اس کو مخلوق میں ایسے فضیلت حاصل ہے جس طرح کہ 14ویں کے چاند کو تاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے. ادھر یہ بھی ہے، آپ کو یہ نہ سمجھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سب لوگوں سے زیادہ حسین ہے. حضرت انس ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے، جس رسول کو بھی بھیجا ہے، اللہ نے خوبصورت اور خوش آواز بنا کر بھیجا ہے. اور جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے سب سے زیادہ اگر کسی کو خوبصورت بنایا اور کس کو خوش آواز بنایا تو وہ تیرے اور میرے آقا کی ذات ہے. حضرت یوسف بھی بڑے حسین ہیں، لیکن حضرت انس کیا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش آواز وہ تیرے اور میرے آقا کی صورت تھی، وہ تیرے اور میرے آقا کی ذات تھی، وہ تیرے اور میرے آقا کی آواز تھی. تو اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں.